الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیاتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق میرے برادر محترم حافظ و قاری سجاد صاحب اور معزز سامعین و حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے آج جس بابرکت محفل میں ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، میں اور آپ اس محفل کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانتے ہیں. میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ جو عید ہے، میرے اور آپ کے نبی کی اس دنیا میں تشریف آنے پر جو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو جو عید کا دن قرار دیا گیا ہے، یہ کچھ سوچی سمجھی اور خیالی پلاؤ نہیں پکایا گیا، بلکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت میسر ہو تو تم اس کا خوشی کا اظہار کرو، لوگوں کو بتاؤ، دنیا والوں کو بتاؤ. قرآن ہی سے مثال میں آپ کو اگر دوں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب خالق کائنات نے من و سلوہ کی نعمت سے نوازا تو وہ لوگ جناب عیسیٰ سے عرض گزار ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے نبی، کیوں نہ اس دن کو ہم عید کا دن قرار دیں، کیونکہ اس دن کو اللہ رب العزت نے ہمیں من و سلوہ آسمانوں سے دسترخوان ہمارے لیے اتارے ہیں. تو جب کھانے کی نعمت حاصل ہونے پر جناب عیسیٰ کی قوم عید منانے کی اجازت رب اور اپنے نبی سے لے رہی ہے، تو پھر میں اور آپ اس نبی کی ولادت کی خوشی میں عید جیسا جشن کیوں نہ منائیں کہ جس نبی کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج بھی جو میرا موضوع ہے تقریر کا، وہ میں آپ کو الگ الگ احادیث مبارکہ سے اخذ کر کے بتاؤں گا کہ میرے اور آپ کے نبی کی شانیں کیا ہیں، عظمتیں کیا ہیں، رفعتیں اور بلندیاں میرے نبی کو اللہ رب العزت نے کیا کچھ عطا کی ہیں، اور آپ سن کر یقیناً اللہ رب العزت کے نبی کی اس شان کو سننے کے بعد اپنے قلوب و اذہان کو، اپنے ایمان کو تر و تازہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت کی طرف اگر ہم جائیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے لوگوں جانو اس بات کو، یقیناً ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ نبی کو اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیج کر خدا کی قسم اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہی مکہ ہے کہ جہاں بچی پیدا ہونے پر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہی مکہ ہے کہ جہاں حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ جہالت میں تھے، ان کو دین کی روشنائی نہیں پتہ تھی، چھوٹے بڑے کا ادب احترام نہیں پتہ تھا، نبی کا عزت و احترام ان کو نہیں پتہ تھی۔ مسجد حرام کے اندر 360 سے زیادہ بت پڑے ہوئے تھے، وہ لوگوں کی بتوں کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، ان کو راہ راست پر لانے والا کوئی نہ تھا۔ اور میں کہوں گا کہ ساری کائنات پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر مصطفیٰ کو بھیج کر یہ احسان عظیم کیا ہے، سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، اور صرف دیا نہیں، ساتھ میں یہ کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ چلو جیسے میں چاہتا ہوں میں کہتا ہوں، اور تابعداری کرو جیسے میرا مصطفیٰ کہتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میرے نبی کی تعظیم کرنا، ان کی تابعداری کرنا، اللہ کتنا بڑا انعام عطا کرتا ہے۔ اگر نبی کی محبت کو اپنا کر اس دنیا سے کامیاب شخص جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو جناب عمر فاروق کو، جناب ابوبکر صدیق کو، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جناب مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسی مبارک ہستیوں کو دیکھیں، اور اسی طرح دیگر اصحاب کہ جنہوں نے سونے نبی کی ذات پاک کی اتباع کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے لیے قرآن میں یہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو حضور کے تابعداری کرنے سے سب سے بڑا انعام یہ اللہ رب العزت اس شخص کو عطا کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت جنت جیسی سب سے بڑی نعمت اس کو عطا کرتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کی ذات پاک سے اللہ رب العزت نے کتنی برکتیں اور بہاریں اس کائنات والوں کو دی ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ، جمعے کو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے ذاکر اور ایک جملہ ہوتا ہے مذکور۔ ذاکر کہ کسی ذات کا ذکر کرنا، مثال کے طور پر میرے نبی کی شان بیان کرنا، صحابہ کی شان بیان کرنا۔ مذکور وہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جن کو صفات کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ خود سراپا ذکر ہیں، سراپا نور ہیں، اور دوسرا جب ان سے منسوب شدہ چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو گویا یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ مذکور نبی ہیں کہ ان سے مشابہت اختیار کرنے والی چیزوں کا بھی ذکر
قابل بلندیوں والا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، یقیناً صحابی ہیں. اسی طرح رات کا ماحول ہوتا ہے، آپ کی محفل میں بیٹھتے بیٹھتے اندھیرا چھا جاتا ہے. عرب کے ہاں ایک عادت کریمہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ ایک عصا جناب موسیٰ جیسا ڈنڈا رکھتے تھے. تو وہ بھی صحابی اپنے ساتھ ڈنڈا لے کر آتے. جب اٹھنے کا وقت ہوا تو انہوں نے جب دیکھا باہر تو اندھیرا چھا گیا مدینہ شریف میں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ علم بتائیں، کچھ تعلیمات دیں تاکہ میں اس کو پڑھ کر روشنی حاصل کروں اور جاؤں اپنے مکان کی طرف، اپنے گھر کی طرف. میرے نبی نے ان کو ارشاد فرمایا ادھر آؤ، قریب آؤ. آپ نے اس عصا کو ہاتھ لگایا. پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ اور اس خود صحابی نے یہ بات نقل کی کہ وہ ڈنڈا اتنا نورانی ہو گیا، اتنا نور اس میں اللہ نے پیدا کر دیا کہ گویا مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اندھیرے میں کوئی ٹارچ لے کر جا رہا ہو. میرے نبی کے مبارک دست کرم ان کو لگا، اس عصا کو لگا، اور اس مس کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس لکڑی کے اندر نور پیدا کر دیا. اور وہ صحابی کہتے ہیں میرے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا، ہم دونوں چلے گئے ڈنڈے کو لے کر ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں اندھیرے نے پریشان نہ کیا. میں اپنی منزل مقصود تک پہنچا، میرے ساتھ والے کا مکان دوسری طرف تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی جاتا حضور کے پاس اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں شخص کے ڈنڈے کو آپ نے مس کر دیا، ہاتھ لگا دیا، میں نے اب دور جانا ہے، مجھے بھی روشنی چاہیے، مجھے بھی نور چاہیے. پر ان کا عقیدہ تھا کہ جو چیز ایک دفعہ مس ہو جائے میرے نبی سے تو وہ چیز بے نور نہیں ہوتی بلکہ نور علی نور بن جاتی ہے. اس چیز کے ساتھ جس چیز نے آگے لمس کیا اللہ نے اس کو بھی روشن کر دیا. اس صحابی کے پاس بھی ڈنڈا تھا تو ڈنڈے کے ساتھ ڈنڈا دوبارہ جوڑا دوسرے نے. صحابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے میرے ڈنڈے کے اندر بھی وہی نور پیدا کر دیا جو اس پہلے والے صحابی کے ڈنڈے میں تھا، اور میں اس نور کے اندر اپنے گھر کی طرف گیا. یہ میرے اور آپ کے نبی کے مبارک ہاتھوں کا جلوہ ہے، مبارک ہاتھوں کی کرم نوازیاں ہیں کہ ہاتھ جیسے ہی ڈنڈے کو مس ہوا ڈنڈے کے اندر اللہ رب العزت نے نور پیدا کر دیا. یہ میرے اور آپ کے نبی کی عزتوں والے نبی کی، رفعتوں والے نبی کی شانیں ہیں. دوسری طرف جائیں. ایک دفعہ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں تو میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے تو آپ نے فاطمہ سے عرض کیا، فرمایا کہ بیٹی میں بھی روٹی لگانا چاہتا ہوں، مجھے بھی دیں. میرے اور آپ کے نبی کی صاحبزادی سیدہ پاک نے آپ کو پیڑا بنا کر دیا، روٹی بنا کے دی تو آپ نے تندور میں لگا دی. وقت گزرتا رہا، فاطمہ کے ہاتھ کی لگائی ہوئی روٹی پکتی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہیں. میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی روٹی کو آگ چھو نہیں رہی ہے، وہ روٹی پک نہیں رہی ہے. محبت والو یہاں چھڑ تو سکتے ہیں، پوچھ تو سکتے ہیں ایسا کیا ماجرا ہو گیا ہے اس روٹی کو، اور آگ کیوں ٹھنڈی ہو گئی ہے اس آٹے کے لیے. سید پاک کے ہاتھ سے لگی ہوئی روٹی پک رہی ہے. میرے اور آپ کے نبی سے جو ایک دفعہ آٹا مس ہو گیا وہ روٹی پک نہیں رہی. یہاں اب توہین نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں. تصور کریں ذرا اس چیز کو کہ دنیا کی چیز آٹا جو ہمارے لیے بطور رزق کا کام کرتا ہے، اگر اس آٹے کو میرے اور آپ کے نبی کا ہاتھ لگے اور دنیا کی آگ اس آٹے کو نہیں چھو سکتی تو تصور کریں کہ جو مجھ سمیت میرے نبی کا امتی ہو کر
اس نبی کی تعظیم کرے گا، اس نبی کے میلاد کی محافل سجائے گا، اس نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ میں کیسا جلا سکتا ہے؟ میں نے آج اصل میں بھی بات کی کہ حضور کا چاچا جان، بلکہ چچا کلمہ پڑھتا تو ہم بڑی عزتیں کرتے، حضور کی ولادت کی خوشی میں اس کو خبر دی گئی کہ تمہارے بھائی کے گھر اللہ نے اس کو جناب عبداللہ کو بیٹا عطا کیا۔ جس نے خبر دی اس کو انگلی کے اشارے سے دور کر دیا، دور کرنے سے مراد کہ جاؤ تمہیں میں نے آزاد کیا۔ یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ جب اپنے بھائی کے گھر، بیٹے کے گھر، خود کے گھر جب کوئی خوشی اللہ عطا کرتا ہے تو کہتا ہے آ یار تو تمہارا دل خوش کر ہی دیتا، ایک جتنے بھی نکلے تاڑے۔ یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس ابو لہب نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور ہاتھ کے اشارے سے اس اپنی غلامہ کو آزاد کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا بعد میں، بتاؤ تمہارے ساتھ خدا کیا تعلق اور کیا معاملہ کر رہا ہے؟ عرض کرتا ہے میرا پروردگار میرے ساتھ باقی سارے دنوں میں اپنے بڑے غضب کا اظہار کرتا ہے، عذاب میں مبتلا کیے رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی جب پیر کا دن آتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کی ولادت کا دن آتا ہے، اس خوشی کے اظہار کی وجہ سے جو میں نے اپنی غلامہ کو آزاد کیا تھا، اس آزاد کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے پیر کے دن عذاب نہیں دیتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس انگلی سے اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کا پانی اس کو میسر کرتا ہے۔ تو سوچیں میرے اور آپ کے نبی کے غلاموں کہ اللہ رب العزت کی نبی کی ولادت کی خوشی میں اگر ایک کافر کو اللہ رب العزت اتنا نواز رہا ہے تو میں اور آپ تو اللہ کے اور اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کے غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لیں گے اور اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی بہت کچھ عطا کرنے والا ہے۔ آگے چلیں، میرے اور آپ کے نبی کا بچپن کا زمانہ تھوڑا سمجھتے ہیں۔ جناب سیدہ حلیمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے نبی کے گھر میں تشریف لانے کی جو برکتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، ان بہت ساری برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ گاؤں دیہات والے آپ لوگ ہیں، سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ گھر کے باہر آنگن کی لائٹ جلتی رہے نا تو اڑوس پڑوس والے صبح اٹھ کر سوال کرتے ہیں کہ حضور خیر تھے، راتی بلب جلنا رہے ساری رات۔ مائی حلیمہ بھی جب میرے اور آپ کے نبی کو اپنے گھر تشریف لے کر آئیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، محلہ پڑوس جاگ گیا، اٹھا، ہر روز آپس میں پیشن گوئیاں ہونے لگیں۔ حلیمہ کیا کرتی ہے ایسا کہ ساری رات اس کے کمرے میں دیا جلتا رہتا ہے؟ سوال کرنے والیوں نے سوال کیا، حلیمہ بتاؤ ایسا کون سا کام تم کرتی ہو کہ تمہارا وہ کام ساری رات ختم نہیں ہوتا؟ آپ فرماتی ہیں کہ بلیو کوئی ایسا کام نہیں ہے میرا، آؤ بتاتی ہوں میں کہ میں کیا کرتی ہوں اور میرے اس کمرے کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے کون سی نعمت عطا کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے محلے والی خواتین آتی ہیں، میرے اور آپ کے سوڑے نبی، کملی والے نبی کا دیدار کرتی ہیں تو ان کے چہرے سے نور کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایک دم سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کہتی ہیں اچھا یہ وہ پاک بچہ ہے کہ جس کے نور کی برکتیں تیرے محلے سے دور سے نظر آتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ عظیم شخص ہے، یہ وہ اللہ کا نبی ہے کہ جس کے نور کی برکت کی وجہ سے میرے گھر سے ہمیشہ نور کی فوارے چھوٹتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم اکثر آپ نے بچوں کو دیکھا ہوتا ہے، وہ جب اپنے ماں کے سینے کو چوستے ہیں تو وہ فرق نہیں کرتے،
ماں جب چاہے دائیں بائیں کہیں بھی اس کو فیڈ کروا دیتی ہے، لیکن مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے اس بچے کے اس عادت کریمہ کو دیکھا کہ وہ اپنے رضائی بہن بھائیوں کا خیال رکھتے تھے کہ جس حصے سے آپ نے ایک دفعہ دودھ تناول فرما دیا، نوش کر لیا، دوسرے حصے کی طرف آپ نہیں جاتے تھے۔ وجہ صرف اتنی ہوتی تھی کہ آپ فرماتی ہیں کہ میرا یہ نبی، میرا یہ بچہ جس کو میں پال رہی ہوں، جس کو میں اپنا دودھ پلا رہی ہوں، یہ باقی بھائیوں کا بچپن ہی سے خیال کرنا شروع کر رہا ہے۔ پھر آپ اچھی باتوں میں سے ایک بات بچوں کی یہ بتاتی ہیں، اپنے سونے نبی کی بات بتاتی ہیں، یہ آپ بچوں کے لیے بھی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا اور آپ کا نبی جب بھی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا، میرے اور آپ کے نبی بچپن کا عالم یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا، بسم اللہ پڑھے بغیر وہ کسی چیز کو چھوتا نہ۔ اور آپ ہی فرماتی ہیں کہ جب میں گھر میں کھانا پکاتی تو جب تک محمد مصطفیٰ سے شروعات نہ کروا دوں میں باقی کسی بچے کو کھانا نہیں شروع کرتی تھی، نہیں دیتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے اور ان کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے چولہوں کو، میرے گھر کو، میرے خاندان کو، میری بکریوں کو، میری خود کی ذات کو اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ چلی گئی اس جگہ جہاں آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ وہاں میں کیا دیکھتی ہوں کہ جنگل ہے اور جنگل میں ہر وہ چیر پھاڑ کرنے والا درندہ جانور آتے ہیں، پر میں دیکھتی ہوں کہ وہ شیر کہ جس کی عادت ہے، جس کی فطرت ہے، چیر پھاڑ کر کے انسان کو، جانوروں کو کھا جاتا ہے، پر میں دیکھتی ہوں کہ وہ چیر پھاڑ کرنے والا درندہ میرے اور آپ کے نبی کی قدم بوسی کے لیے اتنے تیزی سے بھاگا۔ میں دیکھتی رہی اور دیکھتی ہوں کہ وہ شیر میرے اور آپ کے نبی کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر قدموں کا بوسہ لینا شروع ہو گیا۔ آپ کے بھائی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ جب آپ کو پانی کی طلب ہوتی تو جس کنویں کے قریب آپ جاتے وہ کنواں خود موجے مارتا ہوا پانی خود اوپر کی طرف لے آتا، اور میرا اور آپ کا نبی وہاں سے آسانی کے ساتھ پانی تناول فرما لیتے، نوش فرما لیتے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی کچھ بچپن کی خوبصورت عادات ہیں۔ بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھانے کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے نبی کا یہ پیغام بھی آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت، قرآن کی محبت اور آل اولاد کی محبت، یعنی میری اولاد کی محبت اپنے بچوں کو بطور گھٹی کے ان کو یاد کروانی ہے، سکھانی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سوید ہم سب کو سونے نبی کی غلامی، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اب اکابر ماشاءاللہ بندے یہاں آ چکے ہیں، میں ان کی موجودگی میں مزید نہیں بولوں گا، آپ کو میں موقع دوں گا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔